فرما رہے ہیں، اللہ خود مثال بیان فرما رہے ہیں شرک کی تردید کرتے ہوئے، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، اس سے بدل ہے عبدم مملوکن، ایک غلام ہے جو بالکل، یہ مملوکن، غلام بھی مملوک ہی ہوتا ہے، لیکن آگے مملوکن یہ صفت کاشفہ ہے، یعنی ضرب اللہ عبدن مملوکن، صفت کاشفہ اس کو کہتے ہیں، یہ صفت ہے جو اس کو آزاد سے تمیز کرتی ہے، جدا کر دیتی ہے، کیونکہ ایک وہ بھی بندہ ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی بندہ ہے، لیکن وہ آزاد ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہی ہور سے تمییز کی بنا پر مملوکن کا لفظ صفت کاشفہ کے طور پر ہے، یعنی سوال یہ ہوتا تھا کہ عبد تو ویسے بھی مملوک ہی ہوتے ہیں، پھر مملوکن کا لفظ کیوں لائے، کل عبد فہو مملوک، تو اس کا جواب دیا کہ امتیاز کرنے کے لیے کہ حور بھی تو بندہ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنا، اس کو قدرت ہوتی ہے، ایک غلام ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور دوسرا وہ آدمی ہے من رزقناہ، من نکرہ موصوف ہے، یعنی وہ حور ہے، دوسرا مثال حور کی ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے روزی بھی دی حسن اچھی، فَوَ يُنْفِقُ، وہ مختار ہے اپنی خوشی سے، اور ظاہراً بھی، سرن پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے، ظاہراً بھی خرچ کرتا ہے، اور پہلی مثال بتوں کی ہے، دوسری مثال اللہ کی ہے، اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں تو مختار کل ہوں، اپنے اختیار کے ساتھ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور ایک تمہارے جو غلام تم نے بنائے ہوئے ہیں اصنام، یہ بت تمہارے غلاموں کی طرح اپنے اختیار کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو عبید عاجزہ ہے، حور متصرف ہے، لا، برابر نہیں، الحمدللہ صرف اللہ کے لیے تعریف ہے، بلکہ اکثر اہل مکہ جانتے نہیں، ما یسیرون الیہ من العذاب، شرک کرتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی مثال بیان ہو رہی ہے، اور دوسرا بتوں کی، اس میں بھی شرک کی تردید کی جا رہی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا یہ مثال جو ہے مومن کی ہے، دوسری مثال جو بیان فرما رہے ہیں یہ مومن کی ہے، اور جو اس سے پہلے ہے وہ کافر کی ہے، یہ دو مثالیں، جو دوسری مثال ہے اس میں مومن بندے اور کافر کی مثال بیان فرما دی، ضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ بیان فرماتے ہیں ایک مثال، اور بدل الرجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، ولد اخرس، گونگا ہے جو بہرا پیدائشی پیدا ہوا ہے، کہتے ہیں جو بہرا ہوتا ہے، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، دوسری مثال بیان فرمائی ہے، رجلین، دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے ابکم سمم بکمن، ابکم کیا جی، گونگا ہے، لیکن جو گونگا ہوتا ہے ولد اخرس، وہ بہرا بھی پیدائشی ہوتا ہے، ہر گونگا کیا ہوتا ہے، پیدائشی، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، وہ نہ تو سنتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے، ولد اخرس، وہ پیدائشی طور پر جو ہے بہرا پیدا ہوا ہے، ولد اخرس، فهو اخص من مطلق الاخرس، ایک وہ ہوتا ہے بہرا جو اکیلا صرف بہرا ہوتا ہے، لیکن وہ گونگا نہیں ہوتا، ایک گونگا ہے اس کے لیے بہرا ہونا بھی لازم ہے، تو گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قادر نہیں ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، لا یفہم ولا یفہم، نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، وہ کل علی مولا، اپنے مولا کے اوپر بہت بوجھ ہے جو اس کے امر کا متولی ہے، اینما یوجہ ہو، جہاں بھی اس کو پھیرتا ہے، لا یأتی بخیر، کوئی کامیابی لے کر نہیں آتا، یہ کافر کی مثال ہے، یہ کس کی ہے، کافر کی مثال، اور دوسری مثال مومن کی دی جا رہی، حل یستوی ہوا، وہ گونگا
اور بہرا اور وَمَن یأمر بالعدل، اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے، ناطق بھی ہے، لوگوں کو نفع بھی دیتا ہے، نیکی کے کام کا حکم کرتا ہے، ابھارتا ہے، وہ خود بھی سیدھی راہ پر ہے، یہ دوسرا مومن ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض نے کہا یہ دونوں، یعنی دوسری مثال، پہلی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال اور اپنے جو بالمقابل ان کو بت بنا رہے ہیں ان کی مثال، وہ عاجز ہیں، اور دوسری مثال جو ہے مومن اور کافر بندے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ یہ مثال دوسری، یہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے، اور اب کم والی مثال اصنام کی ہے کہ وہ بت تمہارے گونگے ہیں، بہرے ہیں، نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ والذی قبلہ فی الکافر والمؤمن، اور وہ پہلی مثال بعض نے کہا جو مثال بیان فرمائی ہے عبدم مملوکن ومن رزقناہ، بعض نے یہ کہا وہ مثال بھی پہلی کافر اور مومن کے بارے میں، یعنی ان دونوں مثالوں میں دو قول ہیں کہ پہلی مثال اللہ تعالی نے اپنی توحید اور قدرت کی بیان فرمائی، اس کے بالمقابل بتوں کی عاجزی بیان فرمائی، اور دوسری مثال مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی، یا اس کے برعکس ہے کہ پہلی مثال مومن اور کافر کی ہے اور یہ اللہ تعالی نے اپنی اور بتوں کی بیان فرمائی، ان کی عاجزی کی۔ پھر اللہ نے اپنے علم محیط کا، قدرت کا بیان فرمایا، اللہ کا علم محیط ہے، آسمان و زمین کے غیب جاننے والا بھی وہی، وَلِلَّهِ غیب السماء، اللہ